بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا 37واں سبق ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے المختصر کی تنقیح و تعذیب تک بات کر لی تھی۔ اب اس کی ترتیب پر مصنف رحمہ اللہ بات کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَرَتَّبْتُهُ ترتیباً اقرب تناولا من ترتیبی، کہ میں نے اس کو ترتیب دیا ہے ایسی ترتیب کے ساتھ جو اس فلاں کی ترتیب کے اعتبار سے تحصیل کے زیادہ قریب ہے۔ یہ متن ہے مختصر کا۔ شارح رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَرَتَّبْتُهُ ای المختصر، کہ ہو ضمیر کا مرجع مختصر ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مختصر کو اس انداز پر مرتب کیا ہے کہ اس سے فائدہ حاصل کرنا بالکل آسان ہے، اور بہت ہی سہل طریقے سے میں نے اس میں باتیں کی ہیں۔ اقرب تناولاً، کہ جو زیادہ قریب ہے، تناول کسی شے کو پکڑنے کے لیے ہاتھ لمبا کرنا، اس کو کہتے ہیں۔ اور بطور مجاز یہ اخذ شے میں مستعمل ہوتا ہے، یعنی اس کا جو معنی ہے وہ تو یہ ہے کہ کسی چیز کو پکڑنے کے لیے آپ ہاتھ لمبا کریں، لیکن چونکہ اس کے لیے اخذ یعنی لینا لازم ہوتا ہے، جب ہاتھ لمبا کریں گے تو اس کو لینا لازم ہے چیز کو، تو بس ملزوم بول کر یہاں پر لازم مراد لیا گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میری جو یہ مختصر ہے اس کی ترتیب بہت شاندار ہے، اور اس فلاں کی ترتیب سے زیادہ سمجھنے کے قریب تر ہے۔ ہی ضمیر کا مرجع من ترتیبی ہی میں اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ای ترتیبی سکاکی او القسم الثالثی اضافت المصدر الی الفاعل والمفعول او المفعول به، کہ یہ جو مختصر کی ترتیب ہے اس فلاں کی ترتیب سے زیادہ سہل کے قریب ہے۔ کس فلاں کی؟ تو فرماتے ہیں ترتیب سکاکی مراد ہے، یا پھر قسم ثالث جو مفتاح العلوم کی ہے وہ مراد ہے، دونوں مرجع بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر ترتیب سکاکی مراد ہے تو پھر ترتیب جو مصدر ہے اس کی اضافت فاعل کی طرف ہے، یعنی کہ جب آپ کہیں گے کہ میری ترتیب یعنی مختصر کی ترتیب سکاکی کی ترتیب سے زیادہ بہتر اور زیادہ آسان ہے، تو اس صورت میں جو ترتیب مصدر ہے اس کی اضافت فاعل کی طرف ہے، کیونکہ اس کے جو ترتیب دینے والے ہیں وہ تلخیص المفتاح کے وہ جو ہے وہ اس کے مفتاح العلوم کے وہ علامہ سکاکی رحمہ اللہ ہے۔ اور اگر آپ بات کرتے ہیں کہ ترتیبی ہی میں ہی ضمیر کا مرجع جو ہے وہ قسم ثالث ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ پھر اضافت مصدر کی مفعول کی طرف ہے۔ اضافت المصدر الی الفاعل والمفعول به، اس کی کیا ترکیب ہوگی؟ تو یا تو یہ اضافت جو ہے وہ مفعول مطلق ہے، یا پھر خبر ہے مبتدا محذوف کی۔ پہلی تقدیر پر عبارت یوں بنے گی کہ اضیفت اضافت المصدر الی الفاعل والمفعول، تو اس صورت میں یہ مفعول مطلق بنے گا فعل مقدر کا۔ اور دوسری تقدیر میں بنے گا حاضہ الاضافت اضافت المصدر، تو پھر یہ مبتدا محذوف کی خبر بنے گا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ حال ہو، اور اس حال کا جو عامل ہو وہ معنوی طور پہ ای تفسیریہ سے ماخوذ ہو، ای افسر ترتیبہ بما ذکر حال کونہ اضافت المصدر، یہ بھی ہو سکتا ہے۔
ترتیبی ہی کے علاوہ جتنی بھی ضمیریں آگے آ رہی ہیں وہ سب کی سب جو ہے وہ مختصر کی طرف لوٹ رہی ہیں. تو مطلب شارح کا رحمہ اللہ کا یہ ہے کہ میں نے اس مختصر کو جس ترتیب پہ رکھا ہے وہ ترتیب سکاکی کی ترتیب یا پھر قسم ثالث کی ترتیب سے بہترین ہے, زیادہ جاندار ہے اور زیادہ سار الحصول ہے. اس کو طلباء پڑھ کے زیادہ جو ہے وہ علم بلاغت کے معانی اور مسائل کو سمجھ سکتے ہیں اور بہتر انداز سے سمجھ سکتے ہیں. آگے تلخیص المفتاح کے مصنف فرماتے ہیں کہ لم ابالغ فی اختصار لفظه تقریبا لتعاطیہ وطلبا لتسہیل فہمہ علی طالبیہ, کہ وہ فرماتے ہیں کہ ولم ابالغ, کہ میں نے مبالغہ نہیں کیا فی اختصار لفظہ, اس کے لفظوں کو مختصر کرنے میں, تقریباً قریب کرنے کے لیے, لتعاطی اور اس کے شامل ہونے کے لیے, وطلبا لتسہیل فہمہ علی طالبیہ, اور طلب کرتے ہوئے لتسہیل فہمہ, اس کی سمجھ کی آسانی کو, اس کی سمجھ کی سہولت کو, علی طالبیہ, اس کے طلباء پر, طالب علموں پر. وہ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے اس مختصر سے استفادے کو آسان کرنے کے لیے اور طلباء کرام پر اس کے سمجھنے کو آسان بنانے کے لیے اس کے جو الفاظ ہیں اس کو مختصر کرنے میں مبالغے سے کام نہیں لیا. کیوں؟ کیونکہ زیادہ اختصار کرنا یہ فہم مطالب میں جو ہے وہ دشوار ہو جاتا ہے. زیادہ اختصار کرنے سے جو ہے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو میں نے جو ہے الفاظ کے ذریعے زیادہ مختصر نہیں کی ان چیزوں کو, میں نے الفاظ کے ذریعے کہ بہت کم الفاظ میں بات سمجھانے کی کوشش کری, ایسا نہیں کیا میں نے. اب شارح فرماتے ہیں تقریباً پہ کہ مفعول لہ لما تضمنہ معنی لم ابالغ ای ترکت المبالغۃ فی الاختصار تقریباً لتعاطیہ ای تناولہ. یہاں سے شارح رحمہ اللہ ایک بات کرنا چاہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ لم ابالغ کا یہ فعل ہے اور تقریباً جو ہے وہ اس کا مفعول ہے, تو یہ بظاہر مفعول لہو لگ رہا ہے کہ تو اس کو مفعول لہو لم ابالغ کا کیوں قرار نہیں دیا گیا؟ اس کو ڈائریکٹ لم ابالغ کا مفعول لہو بناتے, ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ ایسا کیوں کیا گیا کہ مفعول لہو لما تضمنہ معنی لم ابالغ؟ یہ ترکیب مصنف رحمہ اللہ, شارح رحمہ اللہ نے کیوں اختیار کی ہے؟ تو جواب اس کا یہ دے رہے ہیں کہ تقریباً ہو یا طلباً ہو, یہ لم ابالغ کے مفعول لہو نہیں ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ لم ابالغ جو ہے وہ فعل منفی ہے, اور جب لم ابالغ فعل منفی ہے تو مفعول لہو لم ابالغ کا نہیں ہو سکتا, کیونکہ مفعول لہو فعل مثبت کا ہوتا ہے, کیونکہ فعل منفی کا مفعول لہو نہیں بن سکتا. رہا یہ سوال کہ فعل منفی کا مفعول لہو کیوں نہیں ہو سکتا, تو بھائی ظاہر سی بات ہے کہ مفعول لہو کی تعریف ہے کہ ما فعل لاجلہ فعل, کہ جس کی وجہ سے فعل کیا جائے وہ مفعول لہو ہوتا ہے. اور عدم مبالغہ یعنی لم مبالغ کا مطلب جو ہے عدم مبالغہ, وہ فعل نہیں ہے. عدم مبالغہ تو فعل نہیں ہے, بلکہ فعل کیا ہے؟ فعل ہے ترکت مبالغہ, یعنی ترک مبالغہ فعل ہے, عدم مبالغہ فعل نہیں ہے. اسی لیے
چونکہ لامبالغ فعل منفی ہے، اس کا مفعول لہو نہیں ہو سکتا، مفعول لہو کی تعریف جو مفعول لہو ہے وہ فعل مثبت کا ہوتا ہے، اس لیے مصنف رحمہ اللہ نے لامبالغ کے بجائے یہ بات کی ہے کہ یہ جو تقریباً ہے اور یہ آگے طلباً ہے، یہ مفعول لہو ہے اس فعل کے تضمنہ معنی لامبالغ، کہ لامبالغ کا معنی جس کو متضمن ہے، یعنی مطلب کیا ہے، مطلب ترکت المبالغہ، کہ لامبالغ کا مفعول لہو نہیں ہے ڈائریکٹ، بلکہ لامبالغ جس معنی کو متضمن ہے ترکت المبالغہ، اس معنی کو متضمن ہے، ترکت تو فعل ہے، ترک کرنا فعل ہے، تو اس کا مفعول لہو ہے، اس لیے کہ مفعول لہو فعل منفی کا نہیں ہوتا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ مفعول لہو ہے اس فعل کا جس کو لامبالغ کا معنی متضمن ہے، یعنی ترکت المبالغۃ فی الاختصار تقریباً، کہ میں نے اس مختصر کو مختصر کرنے میں مبالغہ کو ترک کر دیا، زیادہ میں نے کوئی مبالغہ نہیں کیا کہ میں بالکل ہی مختصر کر دوں، بات ہی نہیں سمجھ میں آئے، نہیں ایسا نہیں کیا، بلکہ میں نے جو ہے وہ مناسب الفاظ کے ذریعے مناسب چیزوں کے ذریعے وضاحت بھی کی ہے، وہ کہ میں مختصر کر رہا ہوں لیکن میں نے مبالغے سے کام نہیں لیا۔ تقریباً قریب کرنے کے لیے، یعنی فہم کے قریب کرنے کے لیے، تاکہ طلباء کے لیے یہ آسانی ہو جائے، تحصیل اس کی آسان ہو جائے۔ لطاعتہ، اور لطاعتہ کہ ای تناولہ، کہ اس کے حاصل کرنے کے قریب کرنے کے لیے میں نے مبالغہ کو ترک کر دیا اختصار کرنے میں۔ وطلباً، یہ بھی مفعول لہو، فرماتے ہیں وطلباً لتسہیل فہمہ علی طالبیہ، اور میں نے اس کے الفاظ کو مختصر کرنے میں مبالغہ کیوں نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ طلباً، اس بات کو طلب کرتے ہوئے کہ لتسہیل فہمہ علی طالبیہ، کہ اس کے جو طلباء ہیں علم بلاغت کے یا المختصر کے، اس کی فہم جو ہے، اس کتاب کی فہم کے آسانی کے لیے ان کے طلباء پر، کہ یہ طلباء آسانی کے ساتھ اس فن کو سمجھ جائیں، اس کتاب کو سمجھ جائیں، اس چیز کو طلب کرتے ہوئے میں نے اختصار کرنے میں مبالغے سے کام نہیں لیا۔ آگے فرماتے ہیں وَالضَّمَائِرُ لِلْمُخْتَصَرِ، کہ اس میں جو لفظی ہی میں ہے، لطاعتی ہے، لتسہیل فہمہ علی طالبیہ، جتنی بھی ضمائر لوٹ رہی ہیں یہ سب کے سب مختصر کی طرف لوٹ رہی ہیں، ان سب تمام ضمائر کا مرجع جو ہے وہ مختصر ہے۔ وفی وصف مؤلفہ بأنہ مختصر منقح سہل المأخذ تعریض بأنہ لا تطویل فیہ ولا حشف ولا تعقید کما فی القسم الثالث۔ شارح فرماتے ہیں کہ فاضل مصنف نے اپنی کتاب کی تعریف میں 3 وصف ذکر کیے ہیں۔ شارح یہ کہتے ہیں کہ جو فاضل مصنف نے اپنی کتاب کے چند اوصاف بیان کیے ہیں، کہ مختصر جو کتاب ہے تلخیص المفتاح کی، اس کے چند اوصاف بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ مختصر ہے، جیسے الفت مختصرا ولم ابالغ سے ماخوذ ہے یہ بات۔ دوسرا وصف بیان کر رہا ہے یہ منقح ہے، ولم آل جہدن فی تحقیقی و تہذیبی سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور تیسرا وصف یہ بیان کیا کہ یہ کتاب جو ہے وہ سہل المأخذ ہے، یعنی اس سے استفادہ کرنا آسان ہے، یہ ماخوذ طلباً لتسہیل فہمہ سے۔ تو مصنف رحمہ اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وفی وصف مؤلفہ، کہ اپنی تالیف اپنی مؤلف کے وصف میں، بأنہ یعنی اس طرح تعریف کرنے میں، اس طرح توصیف کرنے میں، اس طرح صفت بیان کرنے میں کہ بأنہ مختصر، یہ مختصر ہے، جیسے الفت مختصرا ولم ابالغ پیچھے کہا۔ منقح، کہ یہ منقح ہے، یعنی ولم آل جہدن فی تحقیقی و تہذیبی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہاں انہوں نے یہ کہا کہ یہ تنقیح و تہذیب ہو چکی ہے اس کتاب کی۔ اور تیسرا وصف یہ بیان کرا کہ سہل المأخذ ہے یہ، کہ اس کا استفادہ کرنا آسان ہے۔ تعریض، تو یہ جو فاضل مصنف نے 3 اوصاف بیان کرے ہیں، گویا کہ تعریض یہ چوٹ مارنا ہے، یہ علامہ سکاکی پر چوٹ مارنا ہے، بأنہ کہ اس طور پر کہ لا تطویل فیہ،
کہ یہ مختصر ایسی ہے کہ اس میں کوئی تطویل نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے بلا وجہ کی۔ منقح کہہ کر یہ بتا دیا کہ لا حشو، اس میں کوئی حشو نہیں ہے، کوئی اختصار و ابہام نہیں ہے۔ اور سہل المأخذ یہ چوٹ ہے گویا کہ اس میں کوئی تعقید نہیں ہے، کما فی القسم الثالثی، جس طرح قسم ثالث میں یہ باتیں موجود ہیں۔ تو شارح کا کہنے کا یہ ہے کہ فاضل مصنف صاحب تلخیص المفتاح نے جو یہ بات کی ہے کہ یہ مختصر ہے، یہ منقح ہے، یہ سہل المأخذ ہے، گویا کہ یہ علامہ سکاکی پر چوٹ ماری ہے انہوں نے کہ قسم ثالث میں یہ چیزیں نہیں تھیں، کیونکہ قسم ثالث میں حشو بھی تھا، تطویل بھی تھی، تعقید بھی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے تلخیص المفتاح لکھی ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے اپنی کتاب کا وصف بھی بیان کر دیا کہ یہ مختصر ہے، منقح ہے، سہل المأخذ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ علامہ سکاکی رحمہ اللہ کی جو کتاب تھی مفتاح العلوم کی قسم ثالث جو تھی، اس پر بھی انہوں نے تعریض کر دی کہ اس میں یہ چیزیں نہیں تھیں، اس میں اس کے برخلاف جو ہے وہ تطویل بھی تھی، حشو بھی تھا، ابہام و تاقید بھی تھی، میری کتاب میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو شارح رحمہ اللہ نے اس کو یوں بیان فرمایا ہے۔ آگے جو ہے پھر وہ شارح رحمہ اللہ نے تلخیص المفتاحی کی بات کی ہے متن کے اعتبار سے، کہ اس کے نام کے اعتبار سے، اور آگے مستعین اور مستعان کی بات ہے تھوڑی، انشاءاللہ ہم اس کو اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فہم عطا فرمائے، علم و بلاغت سے قریب فرمائے، اور قرآن تک رسائی عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔